اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا علی مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ احباب، سلسلہ گفتگو جاری ہے انبیاء ما سبق، پیغمبران خدا کے حوالے سے ایک سلسلہ سیریز کی جاری ہے گفتگو کی۔ اسی سلسلے میں آج ایک عظیم الشان، ایک بہت مشہور و معروف پیغمبر کا تذکرہ مقصود ہے، جن کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر اور طویل امتحان اور بیماری ضرب المثل ہے، یعنی جن کا عرف عام میں نام صابر نبی ہے، یعنی صبر ایوب، صابر نبی کے نام سے معروف ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ پورا نام ان کا تھا حضرت ایوب بن عیس، عین یہ اور صاد علیہ السلام۔ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد تھے، اور ان کی زوجہ کا یعنی یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام رحیمہ تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، وہ حضرت یوسف کے داماد نہ تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے داماد تھے۔ خیر، دونوں میں سے باپ یا بیٹا جس کے بھی داماد ہوں، ایک عظیم سلسلہ پیغمبری کے ساتھ، ایک عظیم حجتوں کے سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ 80 برس تک، قرآن کہتا ہے 80 برس تک حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بہت شاد و آباد، خوش و خرم گزرتی رہی۔ اللہ نے مال و دولت ڈھیر سارا عطا کر رکھا تھا، لڑکے بالے، اولاد، جانور، ریوڑ کے ریوڑ جانور، اور کھیت، لہلہاتے کھیت، کھیتی باڑی، یعنی دنیا کے اوپر چھوٹی سی سلطنت بھی تھی دنیا کے حوالے سے، اور نبوت بھی تھی۔ ہر لمحہ زبان پہ شکر گزاری، یا اللہ تیرا شکر، ہر لمحہ ہر وقت شکر گزاری حضرت ایوب علیہ السلام کے زبان پہ رہتی۔ شیطان نے کہا میرے اللہ، ایوب کو سب کچھ میسر ہے، اس لیے تیرا شکر کرتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جسے نبوت بھی عطا کر دی گئی ہو، بیوی بھی ہو، اولاد بھی ہو، لڑکے بالے بھی ہوں، کھیتی باڑی بھی ہوں، جانور بھی ہوں ڈھیر سارے، دنیا میں کسی قسم کی پریشانی ہی نہ ہو، وہ شکر ہی کرے گا۔ اللہ نے کہا شیطان ایسا نہیں ہے، تو کل بھی غلط تھا، آج بھی تو غلط ہے، اور آنے والے وقت تک جو غلط ثابت کرتی رہیں گی میری حجتیں۔ لے، ایوب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے مرتے گئے، اولاد ساری کی ساری ماری گئی، جانور سارے کے سارے عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو کے ایک کے بعد ایک جانور مرتے گئے، کھیت کھلیان سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اجڑ گئے، یعنی بالکل تہی دست ہو گئے، غربت، بھوک، فاقے، اور اس پر متضاد یہ کہ بیماری، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں مشہور ہیں، وہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کوڑ کا مرض کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اتنی شدید بیماریاں ہر طرف سے گھیر لیا۔ دوست احباب، رشتہ دار، اصحاب و ساتھ بیٹھ سب چھوڑ گئے، رہ گئی تو ایک پیمبر زادی جو ان کی زوجہ تھی، بی بی رحیمہ۔ اس کے باوجود زبان پر شکوہ نہیں آیا کہ میرے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا، مجھ سے چھین کیوں لیا ہے، شکوہ کو نہ ہوا، پھر بھی شکر گزاری رہی۔ اللہ نے کہا شیطان دیکھ، میرا بندہ ہے، سب کچھ چھن گیا، تو نے کہا سب کچھ ہے پھر شکر کرتا ہے، دیکھ سب کچھ چھن گیا، اب بھی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ مسلسل زبان پہ لفظ شکریہ، مالک تجھ حال میں رکھے تیرا شکریہ۔ بیماری سے لڑتے رہے، بھوک، افلاس، تنگ دستی، پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں، خالق کی بارگاہ میں شکر گزار، سپاس گزار رہے۔ اب یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں آخر میں دو روایتیں ہیں کہ کہاں آ کے حضرت ایوب علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے عرف عام میں، یا امتحان کی شدت اور سختی برداشت سے ان کے باہر ہو گئی۔ دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ لوگوں نے قریب آ کے تانے دیے، ایوب تیرے پاس سب کچھ تھا، مال دنیا، دین تو تیرے پاس تھا، تو اللہ کا نبی تھا، تیرے پاس وہی آتی تھی، لڑکے بالے، اولاد، کھیتی باڑی، جانور، خوشحال زندگی، یہ تجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لوگوں کے نزدیک، کافروں کے نزدیک، تنگ کرنے والوں، تانا زنی کرنے والوں کے نزدیک،
یہ تجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا کہ اللہ نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں آ کے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ لوگ تانے دیتے ہیں، میرا امتحان ختم کر، مجھے یہ بتا مجھ سے کیا ترک اولا ہوا ہے۔ اور دوسری روایت جو شیعہ علماء، شیعہ خطبہ اسے ممبر پہ بیان بھی کرتے ہیں، جو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ غربت اور تنگ دستی کے اس دور میں، اس عالم میں، بیماری کے دور میں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ بی بی رحیمہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے تک کی نوبت آ گئی۔ روایت میں ہے کسی طرح ایک گھر میں کام کر رہے تھے تو قصہ چھڑ گیا، بی بی نے اس گھر کی خاتون سے قصہ چھیڑا، کبھی ہم پہ بڑا وقت تھا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مال اسباب سب کچھ تھا، پھر پتہ نہیں ہمارا امتحان شروع ہو گیا۔ اسے دلچسپی پیدا ہوئی، جس کے گھر میں بی بی رحیمہ کام کر، اسے دلچسپی پیدا ہوئی، تم کون ہو؟ انہیں تعارف کرایا، میں یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میرا شوہر جو بیمار ہے جس کے لیے میں کھانا لے کے جاتی ہوں اس کا نام ایوب ہے، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر امتحان ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو اس گھر کی عورتوں نے، مردوں نے نہیں، اس گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے جو افراد خانہ ہیں، ان کے گھر کی خاص طور پر جو مستورات ہیں، ان کے بال سنہرے ہیں، اگر تم ایوب علیہ السلام کی بیٹی ہو، ان کی نسل سے ہو تو ثبوت کے طور پہ اپنے بال دکھاؤ۔ تو بی بی رحیمہ خاتون، اگرچہ خاتون عورتوں کے جھرمٹ میں تھی، خواتین کے جھرمٹ میں تھی، پھر بھی اپنے سر سے عبایا اتار کے اپنے بال نہیں دکھائے، کہا کل اپنے شوہر سے پوچھ کے آؤں گی اور پھر تمہیں اپنے بال دکھا دوں گی، ہے میرا دعویٰ سچا۔ مورخین کہتے ہیں یہی وہ لمحہ تھا جب ایوب علیہ السلام جیسا صابر نبی، بیوی نے آ کے بتایا سارا قصہ، آج میں نے اپنی بات بتائی، اپنا قصہ سنایا، اپنے ماضی کے حالات سنائے، خوشحالی کے واقعات سنائے، تو لوگوں نے میری تصدیق کے لیے میرے بال دیکھنا چاہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آج جب میں جاؤں تو کیا خواتین کو اپنے بال دکھا سکتی ہوں؟ روایت یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صابر نبی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، خالق کی بارگاہ میں التجا کی، آسمان کی طرف منہ کر، میرے اللہ تو نے مجھ سے بال، بچے، اولاد، مال، دولت، کھیتی باڑی سب کچھ چھین لیا، میں شکوہ کناں نہ ہوا، لیکن میرے اللہ میرا پیمانہ صبر لبریز، اب بات میری عزت تک آ گئی ہے، میری بیوی کو بال دکھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، فرمائش کی گئی ہے، میرے اللہ میرا امتحان ختم کر۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 سورہ سواد میں ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا ایوب اگر تیرا پیمانہ صبر لبریز ہے تو اٹھ، اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار، زمین سے ایک چشمہ نکلے گا، وہ چشمہ تیرے لیے آب حیات ہے، آب شفا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے سے غسل کیا، جسم ٹھیک ہو گیا، اللہ نے پھر اسی طرح زمین پہ دوبارہ سلطنت عطا کی، مال، دولت، ہیرے جواہرات، سونے چاندی، جانور، کھیتی باڑی، وہ آپ کو دوبارہ عطا ہوئی۔ اور یہی نہیں، دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کی نسل سے سلسلہ نبوت چلا، اور ایک مشہور و معروف نبی جو گزرے ہیں قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ذوالکفل کا معنی ہے کفالت کرنے والا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، آگے نبوت کا سلسلہ چلا۔ مگر دنیا والو یہ ہے صابر نبی کا حال کہ عورتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے، عورتوں کے ہجوم میں، ایوب نبی کو یہ بات گوارا نہیں، ایوب نبی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کے بال خواتین دیکھیں، یہ ہے ایوب نبی کا صبر۔ ہائے صبر حسین، ہائے مظلومیت حسین، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، یزید کے دربار اور پھر دمشق کے زندان تک پچھتائے گا وہ ظلم جو آل محمد پہ نہ ہوا۔ 14 صدیوں سے ہم روتے کیوں ہیں کہ مرد تو کربلا کے میدان میں مارے گئے، شہادت کے عظیم درجے پہ فائز ہو گئے، مخدرات عصمت کو باپردہ محملوں میں سوار کر کے مدینے چھوڑ جاتے، قبر نبی پہ چھوڑ جاتے تو شاید شیعہ قوم اتنا نہ روتی، مگر محمد و آل محمد کی بیٹیوں کو قرآن مجید کی آیتوں کو بے غلاف کر کے شہر بشہر پھرایا گیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تھے
تو کسی نے اپنے طور پہ امام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ واپس چلے جائیں، اپنی عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کوفی بے وفا ہے، شامی نمک حرام ہیں، وہ آپ ظلم کریں گے، آپ کے بھائی پہ ظلم کیا، آپ کے بابا پہ ظلم کیا۔ تو امام کا تاریخی جملہ، امام نے فرمایا اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میرا قتل ہو، میں شہید ہوں، اور میرے حرم، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بھتیجیاں، میرے نوکروں کے حرم، ان کی بہنیں، بیٹیاں، بھتیجیاں مخدرات یہ شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرائی جائیں، تاکہ مشیت کی آنکھ انہیں دیکھے اور زمانے میں انقلاب برپا ہو۔ یہ ہے صبر حسین اور وہ ہے صبر ایوب۔ السلام علیکم یا علی مدد۔